صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اس بات پر مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ آپ باب العلم کے سامنے بیٹھ کر آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ محروم تھے، محروم ہیں، حسرت تھی، حسرت ہے، حسرت رہے گی کہ کاش ہم بھی نجف سے کچھ حاصل کرتے۔ نعمت اللہ نے آپ کو عظیم عطا فرمائی، اب آپ پر ہے کہ آپ اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات کے لیے نئی نہیں ہے کہ ہر نعمت کا شکر اس نعمت کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ مال کو خرچ کر کے شکر ادا کرتا ہے، جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے وہ گاڑی محتاجوں کو دے کر شکر ادا کرتا ہے، الی آخرہ۔ نجف مشرف میں آپ کے جو آنے والی جو آپ کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ آپ یہاں سے کچھ حاصل کریں۔ میرا درس قم میں بھی تھا اور کربلا میں بھی تھا، چونکہ ہم زیادہ آیات، روایات، احادیث کا سہارا نہیں لیتے، چونکہ وہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی حقائق بیان کروں گا جو واقعیت ہے، جو ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ حقیقت ہے کیا۔ میں نے ایک بات کی کہ ہم 84 میں ایران آئے تھے، اس سے پہلے ہم مدرسہ باقر العلوم کوڑلہ جام بکھر میں پڑھتے تھے۔ جو لوگ، سب نہیں، چند وہاں ہمارے 80-81 میں کلاس فیلو تھے، پھر قم میں بھی ہمارے کلاس فیلو تھے، الحمدللہ وہ آج بھی قم میں تشریف فرما ہیں، اور واپسی کے کوئی دور دور تک آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ یہ آپ کو کیوں گزارش کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ وہ رہتے تو ہیں، قم نجف میں رہنا اور چیز ہے، قم اور نجف سے کچھ لینا اور چیز ہے، یہ دو باتیں مختلف ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے، آپ نجف کتنے سال رہے ہیں؟ میں جی 15 سال رہا ہوں۔ یہ 100% سچ ہے، آپ رہے تو ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، آپ نے نجف سے کیا لیا ہے؟ یہاں تھوڑی سی بریک لگتی ہے کہ ہمارے والدین نے جو ہمیں بھیجا تھا، ہم جو اپنے ماں باپ کو مقروض کر کے ان سے ٹکٹوں کے پیسے لے کے اور اپروول اور ویزے کے پیسے لے کر یہاں آئے تھے، ہمارے ماں باپ نے کوئی خواب ہمارے بارے میں دیکھے تھے یا نہیں دیکھے تھے؟ ہماری بہنیں بھی تھیں جو ہم سے بہت پیار کرتی تھیں، ہم ان کو بھی چھوڑ کر ادھر آ گئے، چھوٹے یا بڑے بھائیوں کو بھی چھوڑ کر آ گئے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو اکلوتے تھے۔ یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے ہمیں بھیجا گیا کہ ہم ہر روز ایک نماز حرم میں پڑھیں، زیارت کریں اور اس کو ایصال ثواب کر دیں مرحومین کے لیے، زندہ کے لیے، یا کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ وجہ ہی میرا درس ہوتا ہے۔ قم میں بھی یہی گزارش کی، کربلا میں بھی یہی گزارش کی
کہ آپ کم کیوں آئے ہیں؟ وہاں بھی میں نے یہی سوال اٹھایا، کربلا والوں سے بھی یہی گزارش کی کہ آپ یہاں کیوں آئے، اور آپ نجف کے علماء سے بھی یہی میرا سوال ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ 3 جواب۔ نمبر 1، بس جی کوئی نوکری شوکری لگ رہی تھی، سیاسیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے، کوئی کاروبار بھی نہیں ہو رہا تھا، چونکہ کچھ نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے کہا چلو نجف چلتے ہیں۔ ایک صاحب میں تو کالج پڑھنا چاہتا تھا، میں نے داخلہ بھی لے لیا تھا، میرا داخلہ بھی ہو گیا تھا، لیکن والدین نے مجھے مجبور کر دیا کہ آپ نجف جائیں۔ یہ 2 ہو گیا۔ تیسرا، صاحب مجھے عشق تھا، میں پڑھنا چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ ایک مضبوط باعمل عالم دین بنوں، اور اپنے عشق اور محبت کی وجہ سے نجف آ گیا۔ اب یہ جو 3 مختلف لوگ 3 جواب دیں گے، کیا ان تینوں کی یہاں مصروفیات ایک جیسی ہوں گی؟ طے ہو گیا نا کہ جب 3 لوگ 3 جواب ہمیں دے رہے ہیں تو یہ بھی طے ہو گیا کہ ہر بندے کا جو جواب ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کی مصروفیت کیا ہے۔ خوب، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ، آپ اگر ایک استاد ہوں، آپ ایک والد ہوں، آپ کے سامنے یہ 3 بیٹے ہوں، 3 شاگرد ہوں، اور وہ یہ 3 جواب دیں، ان میں سے آپ کس کو پسند کریں گے؟ آپ کی توجہ کہاں ہوگی؟ تیسرے پر۔ کیا امیر المومنین علیہ السلام کے بھی ہم سے یہ 3 سوال ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال تو ایک ہے کہ آپ میرے پاس کیوں آئے، یہ سوال ہے نا۔ ہم 3 بندے کھڑے ہیں، ہم نے مولا کو جواب دینا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یا حضرت میرے والدین نے مجھے مجبور کیا، میرے تو کالج میں داخل ہو گیا، یونیورسٹی میں ہو گیا، تو والدین نے مجھے مجبور کیا اور میں مجبور ہو کر آ گیا۔ ایک یہ جواب ہوگا۔ ایک جواب، صاحب مہنگائی بڑی ہے، نوکریاں لگ نہیں رہیں، سارا کچھ ملک میں حالات بڑے خراب تھے، تو میں نے کہا چلو نجف چلتے ہیں۔ ایک یہ جواب ہوگا۔ اور ایک وہی تیسرا ہوگا کہ جناب ہم آپ سے کچھ حاصل کرنے آئے ہیں۔ امیر المومنین کی توجہ کس کی طرف ہوگی؟ اب یہ طے ہو گیا۔ اب ہم نے سے ہر ایک نے اپنا تجزیہ کرنا ہے دل میں، بینہ و بین اللہ، کہ اس سے جب امیر المومنین سوال کریں گے کہ آپ کیوں آئے، تو کیا یہ تصور ہے کہ ہم مولا کو دھوکہ دے سکیں؟ کہ ہم زبانی مولا کو یہ کہہ دیں کہ جناب ہم تو مولا آپ سے سیکھنے ہیں، آپ سے فلاں، کیا وہ نہیں جانتے کہ ہم کیوں آئے؟ توجہ فرما لی۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ امیر المومنین کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اگر کوشش کریں گے تو اپنے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ ان کو تو سب پتہ ہے کہ یہ کیوں آیا۔ یہ ہو جاتا ہے میری جان پہلا مرحلہ، میں نجف کیوں آیا۔ ہم جتنے بندے یہاں دوست بیٹھے ہیں، ہم یہ فرض کرتے ہیں، اور حقیقت انشاءاللہ یہی ہوگی، کہ ہم میں سے ہر ایک کا قلبی جواب یہ ہے کہ ہم یہاں سے علم کی خیرات مانگنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، توجہ ہو گئی۔ اگلی بات آئے گی، آپ جو علم مانگنے آئے ہیں کون سا؟ علم کوئی ایک تو ہے نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ باب العلم، تو اس سے مراد کیا کوئی خاص علم ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی اس کائنات میں جو بھی علم کا مصداق ہے، یہ اس کا باب العلم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات طے کرنی ہے کہ آپ کیا لینے آئے ہیں۔
اس لیے کہ آپ کے پاس بہت سارے شعبے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیسے؟ آپ نے مسجد سنبھالنی ہے، آپ نے ممبر سنبھالنا ہے، آپ نے تحقیق کرنی ہے، آپ نے تصنیف و تالیف کرنا ہے، آپ نے تدریس کرنی ہے. آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہاں تو سب کچھ ملتا ہے. یہاں سب کچھ ملتا ہے. دینے والے میں کمی نہیں ہے، دینے والے میں بخل نہیں ہے، وہاں کمی کا تصور نہیں ہے کہ ایک کو دے گا دوسرے کے لیے نہیں بچے گا. ایسا بات ہماری ہے. ہم ان سے کیا لیتے ہیں؟ ہم آقا جان تب ان سے کچھ لے پائیں گے کہ جب پہلے ہم نے خود بھی طے کیا ہو کہ ہمیں کیا چاہیے. آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں بات آتی ہے علم اصول فقہ میں بھی اور دیگر میں کہ ایک اثر وضعی ہوتا ہے، ایک اثر جو سے ہو کہ حکم تکلیفی وضعی فلاں. ایک ہے نجف کی فضا میں رہنا، جو اس کے آثار وضعیہ ہیں وہ تو ہر حال میں مترتب ہوں گے ہی ہوں گے. وہ جیسے ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں دوستان کو کہ اگر ایک بندہ زہر کھا لے، اس کو پتہ ہو کہ یہ زہر ہے پھر بھی اسے نقصان پہنچانا ہے، پتہ نہ ہو کہ زہر ہے اس نے پھر بھی، چونکہ وہ اس کا اثر وضعی ہے. ایک ہیں نجف کی اپنی برکات، اپنے فیوز، جو یہاں رہے گا، چونکہ یہ تخصیص نہیں کرتے کہ یہ اس کے لیے ہے، اس جو آ گیا وہ عمومی فیوز و برکات تو سب کو ملنے ہیں. لیکن جو آپ خاص فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کون سا ہے؟ اس کے لیے آقا جان کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط میری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں. وہ شرائط خود ائمہ علیہم السلام کی تعلیم کر دیے ہیں، جو انہوں نے قرآن سے لیے ہیں. آپ نے مستقبل میں عالم دین بننا ہے، آپ نے معاشرے میں جانا ہے، بہت کچھ پڑھ کے جائیں گے، اور جس دنیا سے، جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہے، ان کے پاس دو لفظ ہیں ریڈی میڈ تیار، جو ہر بندے نے جیب میں رکھے ہوئے ہیں. جتنا علم ہے، یا وہ کہہ دے گا یہ غالی ہے، یا وہ کہہ دے گا یہ مکثر ہے. نہ اس کو پتہ غالی کا ہے، نہ اس کو پتہ مکثر کا ہے، پتہ اس کو نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں اپنے دوستوں میں کہ اگر فرض کرو کوئی بندہ ذاکر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنی مجلس میں 2-4 باتیں نماز کی کر دے، خمس زکوٰۃ کی کر دے، تو نیچے سے فتویٰ آتا ہے کہ یہ وہابی ہو گیا ہے. یعنی جس دنیا میں ہم رہیں یہ واقعیت ہے. اس نے جناب کوئی امیر کائنات کے فضائل پڑھ دیے، ایک حدیث، دوسری، تیسری، چوتھی، امامہ پہنا ہوا ہے، ادھر سے فتویٰ آئے گا. تھوڑا تھوڑا ذاکر لگتا ہے، بس خالی نعرے مرواتا ہے، جہنم کی باتیں نہیں کرتا. یہ المیہ ہے، یہ بدبخت ہے. ان سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ جن کی برکت سے، جن کے محنتوں سے، جن کو دیکھ کر آپ نجف آئے، وہ بھی ان سارے مراحل سے بزرگان گزر چکے ہیں. یہ سب کچھ وہ سن چکے ہیں. میرا جو اپنا اس عملی زندگی میں تجربہ ہے، 10 سال طلبگی کے، 32 سال اب پڑھاتے ہوئے ہو گئے، 42 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے توکل علی اللہ، اور بس. توکل کب آئے گی؟ جب تزکیہ نفس ہوگا. توکل کب آئے گی؟
جب ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، زبان سے کہنا اللہ قادر ہے، اللہ رازق ہے، یہ اور چیز ہے، دل سے تسلیم کرنا بڑا فرق ہے۔ اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں نے اگر کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اس کو تصدیق نہیں کہتے، یہ اقرار ہے۔ توکل، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں بھی یہ سوال و جواب کی بڑی لمبی نشست ہوئی۔ ایک دفعہ آپ موجود تھے شاید سکن کوثر میں بھی 8-10 سال پہلے، ایک ہمارا یہاں کے بزرگان سے ایک مباحثہ مناظرہ ہوا۔ جناب ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ یہ خلاف توکل ہے۔ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں، وہاں کے بزرگان ہمارے لیے کیا کریں گے؟ یہ خلاف توکل ہے۔ ہم تو آنا چاہتے ہیں، وہاں مدارس والے ہمیں نہیں بیٹھنے دیتے، یہ خلاف توکل ہے۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہاں پر ماحول نہیں ملتا، وسائل نہیں ملتے، یہ خلاف توکل ہے۔ یہ جو ہمارے آئیڈیل ہیں پاکستان کے بزرگان، ان کو کس نے وہاں ماحول بنا کے دیا تھا؟ تھوڑا سا آپ اس زاویے سے سوچا کریں کہ جن کے صدقے میں آج ہمارے سر پر امامہ آیا، جب وہ نجف یا قم سے پاکستان گئے تھے، اس کو کون سے بزرگ کی سرپرستی حاصل تھی؟ ان کو کس نے مدرسے بنا کر دیے، ادارے بنا کے دیے، اور ان کے شہریے لگائے تھے، اور فلاں فلاں فلاں۔ میں نے قم میں بھی گزارش کی، آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، ہمارے بزرگان عملی تصویر ہیں توکل کی، پریکٹیکل۔ آج لوگ جن کو ملاقات کے لیے ٹائم لیتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنا فخر محسوس کرتے ہیں، محفلوں کہتے ہیں جی ہمارے فلاں قبلہ صاحب سے، بزرگ سے براہ راست رابطہ ہے، یہی بزرگ جب یہاں سے گئے تھے کوئی پیش نماز رکھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی شہریہ وہریہ نہیں تھا، کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ اگر ان کے پاس تھی تو وہ صرف توکل۔ اس توکل نے آگے لوگ دیے ہیں۔ میں نے ایک دورہ کیا تھا پنجاب کے کچھ حضرات، ایک کتاب لکھنی تھی، علامہ سید محمد باقر نقوی رحمۃ اللہ علیہ خانے وال میں تھے، وہاں 20-25 طالب علم تھے، مدرسے کا نام کوئی نہیں تھا، جہاں پر علامہ اختر باز شیخ الجامع پڑھتے رہے، علامہ محمد یار شاہ، علامہ گلاب علی نقوی، علامہ تقی شاہ صاحب کے والد، یہ لوگ پڑھتے رہے، کوئی نام نہیں تھا مدرسے کا۔ ایک پرانا کمرے میں نے دیکھا جو تھا، مسجد تھی، ایک ہال تھا، اس کا کھانا اس کے گھر سے آئے گا، اس کا اس کے گھر سے آئے گا، اس کا اس کے گھر سے آئے گا۔ وہاں سے شیخ الجامع پیدا ہوئے۔ ہماری پرسوں ایک مرجع علی قدر سے ملاقات تھی، مجھے بڑا فخر محسوس ہوا جب انہوں نے کہا کہ اب پاکستان شیخ الجامع کیوں پیدا نہیں کر رہا۔ جواب ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر توکل ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک مدرسہ کہتا ہے وہ جی ہمارے مدرسے میں تدریس کرو، میں پہلے اسے کہتا ہوں جی آپ مجھے سہولیات کہہ دیں گے، میرا اللہ پر تو عقیدہ ہے ہی نہیں، میں اس کو رازق سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ جب میں پہلے ہی کہوں گا کہ مجھے سہولیات کیا دیں گے، یہیں سے میرا ختم، جو تھا ختم ہو گیا۔ پھر اللہ بھی فرما دے گا جس سے مانگا ہے پھر اس سے لے، تو جان اور وہ جان۔ ہمارے سامنے ہے مدارس،
یہ شیعہ معانی محسن علوم آپ میں شاید کسی کو پتہ ہو نہ ہو، یہاں امام بارگاہ تھا، اس کے ساتھ ایک کمرہ تھا ذاکرین کے لیے، تو انہوں نے ان سے مانگا کہ ہمارے طالب علم سوئیں گے، تو انجمن نے کہا جس دن کوئی ذاکر مہمان آئے گا ہم چارپائیاں آپ سے لے لیں گے، اور پریکٹیکل یہی ہوتا رہا، جس دن کوئی ذاکر مہمان ہوتا طالب علم نیچے سوتے، ذاکر صاحب چارپائی پہ سوتے، لیکن چونکہ توکل تھی گھبرائے نہیں۔ آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اسنا عشری ٹرسٹ اسلام آباد علامہ شیخ محسن نجفی داماد اللہ العالی کو پیش نماز رکھنے پر راضی نہیں تھی کہ یہ مولوی وہابی لگتا ہے، چونکہ توکل تھی، اسی مرکز اسنا عشری کو اب کروڑوں روپے لگا کے شیخ صاحب نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اپنے ادارے چھوڑو، انہی کو جو جس انجمن کے لوگ پیش نماز رکھنے کے لیے راضی نہیں تھے، وہاں تو کوئی بزرگ نہیں تھا ان کو سنبھالنے والا، کوئی ان کو شریعت دینے والا نہیں تھا، کوئی سہولیات نہیں تھی۔ جو ہمارا تجربہ ہے، جو ہم نے بزرگان کو دیکھا، عملاً دیکھا، ان کی کامیابی کا راز فقط اور فقط توکل میں ہے، اور بس۔ جتنے حضرات دعوت دیتے ہیں قوم میں کہ جی آؤ ہمارے پاس، آپ کو اتنے سال ہو گئے جہاں رہ رہے ہوں، پہلا سوال یہ ہوتا ہے سہولیات کیا دیں گے۔ اب پتہ نجف میں اگلے سال پابندی لگ جائے، اب نجف میں بھی یہی ماحول بڑھنا شروع ہو گیا، جس کو دعوت دیتے ہیں تریس کے لیے وہ پہلے پوچھتا ہے جی سہولیات کیا دیں گے۔ اگر آپ نے یہاں پر پڑھا ہے اس لیے کہ ہم نے آل محمد کو پھیلانا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ترویج علوم محمد و آل محمد کے لیے جائیں اور محمد و آل محمد آپ کو چھوڑ دیں، لا یمکن۔ ہماری جہالت تو ہو سکتی ہے ایسے تصور کی، ادھر ایسا میں ایک سیاستدان کے ساتھ وفادار ہوں اور وہ ایم این اے بن جائے تو وہ مجھے نہیں چھوڑتا، بندہ امیر المومنین کے ساتھ وفادار ہو اور وہ چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری آپ سے ایک گزارش یہی ہوگی بطور دوست خیر خواہ، ابھی سے یہ بھی یاد رکھنا، بنیاد دیکھی جاتی ہے، بنیاد مربوط ہوگی، کفایہ اور خارج میں جا کر ذہن نہیں بنتے کہ اب میں یو ٹرن لینا ہے، پھر بندہ جو بننا ہوتا ہے بن چکا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے جو بنیاد رکھنی ہے اسی پر چلنا ہے۔ اگر ابھی سے آپ کے دل میں آ گیا کہ ہم نے خدمت کرنی ہے، آگے اللہ جانے، امام زمانہ جانے جس کے ہم نے سپاہی بننا ہے، پھر آپ کسی منزل تک پہنچ بھی جائیں گے اور مادیت سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن اگر توکل نہ ہوئی اور سوال وہیں رہا، مکان کتنے کمروں کا ہوگا، اٹیچ باتھ کتنے ہوں گے، تنخواہ کتنی ہوگی، فلاں مرجع کا شہریہ ہے یا نہیں ہے، سال میں چھٹیاں کتنی ہوگی، مجلس کی اجازت ہوگی نہیں ہوگی، جب ان فضولیات میں جائیں گے تو میں ایک سخت جملہ کہتا رہتا ہوں، آپ محسوس نہ کرنا، آپ عربی کے معلم تو ہوں گے لیکن اسلام شناس عالم دین نہیں ہوں گے۔ عربی کا معلم ہونا اور بات ہے، اسلام شناس عالم دین ہونا اور بات ہے۔ جس پر آپ خود غور کرنا، کمرے میں جب اکیلے ہوں، آپ میرے سامنے کفایہ رکھیں، میں اس کا اردو میں ترجمہ کر دوں، میں عربی کا معلم تو ہوں، آپ نے مقاصد رکھی، میں نے اردو میں ترجمہ کر دیا، میں عربی کا معلم تو ہوں۔ بات یہ نہیں ہے کہ عربی کتب کا ترجمہ وہ کتنا آسان یا جلدی کرتا ہے یا مشکل سے کرتا ہے، بات یہ ہے کہ وہ اسلام کو کتنا سمجھائے۔
ہم یہاں آیا اسلام شناس عالم دین بننے آئے ہیں یا عربی کا معلم بننے آئے ہیں؟ حوضہ نجف سے جو امید اس وقت تک آپ کے ملک کو ہے وہ اسلام شناس علماء کی ہے، عربی کے معلم کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ باب مدینۃ العلم، عربی کا ترجمہ سیکھ لینا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اصل کیا ہے؟ اسلام فہمی، وہ یہاں سے ملے گی۔ اور اگر ہمیں اسلام سمجھ آ گیا پھر اور باقی رہ کیا گیا؟ پھر ہماری وہ جو حب دنیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر وہ سارے جو فضولیات مادیات ہیں وہ بھی ہوں گے، چونکہ ہمیں اسلام سمجھ آ گیا۔ اور اگر ہم نے اسلام نہ سمجھا، وہ چاہے ہم 20 سال بھی یہاں بیٹھے رہیں، میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کی اس کائنات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی معلم نہیں ہو سکتا، نہ ہے نہ ہوگا۔ تو پیغمبر جو کلاس دیتے تھے مسجد نبوی میں اور سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہوتے تھے، وہ سارے اسلام شناس بن گئے تھے۔ سلمان فارسی سے سلمان محمدی بن جاتا ہے اور کوئی مدینے کے رہنے والا محمدی نہیں بن پاتا۔ اب اس کے لیے 2-4 پوائنٹ آگے جانا۔ اب اپنی زندگی میں ہمارا آپ کو مشورہ ہے بطور دوست، سب سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ پھر آپ نے طے کرنا ہے کہ جو آپ نے بننا ہے اس کو لیے جو اس کی ڈیمانڈز ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ میری کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ علمی۔ اگلا مرحلہ ہے آپ کی عملی زندگی کا۔ عملی زندگی میں کامیابی، یہ جو مادی کامیابی ہے نا جان، آپ شاید اتفاق کریں یا نہ کریں، فلاں بندہ جی 20,000 کا مجمع لے رہا ہے، فلاں 15,000 کا مجمع لے رہا ہے، وہ 50 لاکھ کا محرم پڑھ رہا ہے۔ اسلام فہم لوگ اس کو کامیابی نہیں سمجھتے۔ کامیابی تب ہے کہ جو آپ نے یہاں سے حاصل کیا ہے اس کو آگے کتنا پہنچایا ہے، وہ بغیر توکل کے نہیں آ سکتا۔ توکل ہوگی پھر آپ کسی منزل تک پہنچ پائیں گے، توکل نہ ہوگی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک مسجد آپ کو ملتی ہے کہ صاحب آپ آئیں، ہمارے پاس مسجد ہے، یہاں جمعہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کی تربیت کریں۔ اور آپ جب پہلے کہیں گے جی مسجد کے انجمن میری تنخواہ کتنی دے گی، مجھے عید پر کیا دے گی، ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ بندہ اسلام شناس عالم دین نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خطبات جمعہ میں اللہ کی توحید کو بیان کریں اور رات کو آپ کے بچے بھوکے سو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خطبات جمعہ میں لوگوں کو امام زمانہ کی معرفت سے ان کے نوروں دلوں کو منور کریں اور امام زمانہ کا دست شفقت آپ پر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، دست شفقت کب اٹھتا ہے؟ جب ہم ٹرسٹ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے کتنی تنخواہ دیں گے، پھر اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے تو جانے اور ٹرسٹ جانے، اور پھر سال کے بعد وہ ذلیل ہو کے اس کو نکال دیتے ہیں، چونکہ اس نے اللہ سے تو مانگا ہی نہیں تھا، اس نے ٹرسٹ سے مانگا تھا۔ ابھی آپ انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، آگے ایک بحث آئے گی اخذ اجرت علی الواجبات کی، اس میں بحث ہے تفصیل سے۔ تو کچھ امور ایسے ہیں جن کی اجرت لینا، طے کر کے لینا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ارتزاق جائز ہے۔
یہ انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے تو پھر سمجھیں گے کہ اجرت اور ارتزاق میں فرق کیا ہے۔ فقط آپ کے ذہنوں میں ایک بات بٹھانے کے، اجرت کیا ہوتا ہے؟ عمل بھی معین، عوض بھی معین۔ یہ کتابیں ہیں، یہاں سے اٹھا کر آپ سکن سبتین میں پہنچا دیں، ہم آپ کو 500 روپیہ دیں گے۔ عمل معین کہ یہ کتابیں اٹھانی ہیں، عوض معین 500، اس کو کہتے ہیں اجرت۔ ارتزاق میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کام کریں، حاکم شرعی جتنا مناسب سمجھے گا آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو دے گا۔ اب 2 لفظ استعمال ہو گیا نا، جس پر اجرت حرام تھی اسی پر ارتزاق جائز ہے۔ آپ کا کام ہے کرتے جائیں کرتے جائیں۔ جناب میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرا گھر ہے، کیا ہوگا؟ جس کے لیے کر رہے ہیں یہ پھر اس کی ذمہ داری، وہ کیسے پورا کرتا ہے، کہاں سے پورا کرتا ہے۔ توکل کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو ہمارے اندر توکل آئے گی۔ سچ یہ ہے کہ ہم سارے نام کے مسلمان ہیں، زبان کے مسلمان ہیں، اسلام ہمارے اندر ابھی تک، جن کے اندر اسلام آ گیا پھر وہ ان فضولیات سے ماورا ہو جاتے ہیں کہ انجمن کیا دے گی اور ٹرسٹ کیا دے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری آپ سے توقعات بھی بہت ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ پاکستان میں مقلدین ہیں، جو علماء دوست ہیں، جو مدارس ہیں، ان کی نظریں سچ یہ ہے کہ حوضہ نجف پر ہیں، چونکہ حوضہ قم جب سے یونیورسٹی بنا وہ ڈگریوں کے اور ان کے چکروں میں پڑ گیا۔ حوضہ نجف اپنی پرانی روش پر باقی ہے۔ اگر ہمیں کوئی مدرس ملے گا تو وہ بھی یہیں سے ملے گا مستقبل میں۔ آپ کی ابتدا ہے، اور یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ شیخ جعفر صاحب جیسا دیندار بندہ آپ کو بطور خادم مل گیا۔ ہم تو ان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ ہمارے ساتھ کوڑلہ جام پڑھتے تھے، صبح کالج جاتے تھے اور پچھلے ٹائم دینی علوم پڑھتے تھے۔ اچھی ٹیم آپ کو مل گئی ہے، بہت اچھی ٹیم۔ مولانا ہم نے وہ بندے دیکھے ہیں جو طالب علم کو کہتے ہیں، او یہودی ادھر دفعہ ہو، اے معاویہ ادھر دفعہ ہو۔ اس طالب علم نے اس استاد سے کیا لینا ہے جو اس کو یہ الفاظ کہہ رہا ہے؟ آپ کو جو فضا ملی ہے نجف سے آنا ایک نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس قسم کے ادارے میں آنا جہاں آپ کی شخصیت مجروح نہیں ہوتی، کوئی آپ کی توہین نہیں کرتا، کوئی آپ سے بد اخلاقی نہیں کرتا، ایک دوستانہ ماحول آپ کو ملتا ہے، یہ ایک اور نعمت ہے۔ اور ان سب کے باوجود بھی اگر ہم کچھ حاصل نہ کر پائیں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت شاید کوئی نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں در محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کوئی سوال ہے، کوئی حکم ہے تو بسم اللہ۔ سوال طالب علم کی شان ہے، وہ طالب علم نہیں جو سوال نہیں کرتا۔ حکم کریں۔ میں نے تھیوری پر لمبی بات نہیں کی، مختصر بتایا کہ توکل تب مضبوط ہوگی جب آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا۔ توحید مضبوط ہوگی تو ہمارا اس پر بھروسہ کامل ہوگا نا۔ وہ پھر علیحدہ موضوع ہے نا، پھر وہ تو انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے پھر اس سے پہلے تزکیہ نفس چاہیے، پھر اس کے ذریعے آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا۔ وہ ساری باتیں پھر ایک نشست میں تو ممکن نہیں ہوتی انشاءاللہ۔ صاحب یہ اب ایک طالب علم جو ہے وہ شروع میں تو آتا ہے عہدے کی طرف شہرت کے اعتبار سے، لیکن پھر ہلکے کی طرف آ جاتا ہے
تو آیا اب یہ اسلام شناس بن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمر میں کسی کو توفیق عطا فرما سکتا ہے، یہ بھی اس کی توحید سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ میں ابتدا میں آگاہ نہیں تھا، میں غلط تھا، میں مجبور ہو کے آ گیا، میں ناکام ہو کے آ گیا، لیکن جو ہی میرا دل پلٹ جائے گا کہ نہیں یہ حق ہے، پھر اس کی توفیقات ساتھ شروع ہو جائیں گی۔ ایسا دیکھو نا جی، یہ کوئی میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں نا، عقیدہ توحید ایک سیاسی بندہ دل میں رکھتا ہے، اتنے فلاں الیکشن میں مجھے ووٹ نہیں دیا تھا، اس کا میں نے کام نہیں کرنا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ایسا نہیں ہے کہ اس نے 40 سال تک میرے در پہ نہیں آیا، میں اس کو نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے۔ جتنا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اتنی آپ کی توکل آپ پر زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ چیز ہے نا۔ کس پر توکل کرنا ہے؟ اللہ پر، تو ہمیں پتہ ہوگا تب۔ میں نے ابتدا میں بھی آپ کو یہی کہا کہ جب وہ ڈیمانڈز کرتا ہے نا حضرت صاحب کہ جی کتنے کمرے ہوں گے مکان کے، کتنے اٹیچ باتھ ہوں گے، کتنی تنخواہ، کتنے شہریے، اس کی یہ ڈیمانڈز بتاتی ہیں اس بندے میں توکل نہیں ہے، یہ انجمن اور ٹرسٹ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا۔ اس سے بچنا ہے جناب۔ جی بعض استاد سنا ہے کہ عربی پوری مکمل طور پر حل ہو تو تب جا کے یہ تطبیق ہو سکتی ہے، دین شناس مثلا قرآن کی آیتیں حل کرنا، پھر جا کے اس سے تفسیر وغیرہ کرنا۔ اللہ کی اس کائنات میں لاکھوں عربی کے معلم ہیں، لیکن وہ اسلام شناس عالم دین نہیں ہیں۔ میں نے ابتدا میں اس لیے گزارش کی ہے، عربی کا معلم بننا آسان ہے، ایک لغت ہے۔ آپ مجھے رکھیں یہ مقاصب ہے، میں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، میں عربی کا معلم ہوں۔ عربی کا معلم بننا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔ اسلام شناس، آقا جان میری بات اب سمجھ نہیں رہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ تنافی ہے کہ جو عربی کا معلم ہوگا وہ اسلام شناس نہیں ہوگا، آپ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری جو منزل ہے وہ عربی کا معلم بننا نہیں ہے، اسلام شناس عالم دین بننا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کفایہ مکاتب پڑھا ہوا بھی ہو اور اسلام شناس بھی ہو۔ یہ دین فروش کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا۔ ابھی ایک زیارات پہ ہمارا سرائکی ذاکر آیا ہوا ہے، وہ جتنی عربی گھنٹے میں پڑھتا ہے، مجلس میں آیات پڑھتا ہے، کبھی اس نے غلطی نہیں کی، بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھتا ہے اور لفظی ترجمہ بھی ٹھیک کرتا ہے۔ تو آپ کہہ دیں گے یہ اسلام شناس عالم دین ہے؟ ایسا نہیں ہے جناب۔ کوئی اور حکم؟ بس اللہم صلی علی محمد یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا خدیم الحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ الہی بحق محمد و آل محمد اس ادارے کو آباد و شاد فرما، طلبہ کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما، مسئولین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد مراج اعظام کا سایہ مستدام فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ یہاں سے کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمیں اسلام شناس عالم دین بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہم جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمیں صحیح معنی خدمتگار مذہب محمد و آل محمد قرار دے۔ الہی بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ بہت شکریہ، بہت